بندہ مٹ جائے نا آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے تو وہ آقا کیا ہے نا. تو باقی سنو، حدیث شریف میں ہے، ترمذی شریف میں اور نسائی میں، یہ تھوڑا 28-29 کی وضاحت کے لیے مطب ابن ربیعہ سے بروایت صحیح بیان کی، ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کیا فرما ہوئے، ارشاد فرمایا کہ بتاؤ میں کون ہوں. لوگوں نے عرض کیا آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ رسول اللہ ہیں. میں محمد ابن عبداللہ ابن مطلب ہوں. محمد ابن عبداللہ ابن مطلب ہوں. اللہ نے مخلوق کے 2 حصے کیے، میں بہترین حصے میں بھیجا گیا. پھر اس کے 2 فرقے کیے، مجھے بہترین فرقے میں بھیجا گیا. پھر اس فرقے کے بہت سے قبیلے کیے، میں بہترین قبیلے میں آیا. پھر اس قبیلے کے بہت سے گھر ہیں، میں بہترین گھر میں آیا. رول مانی نا حالہ سے میں تم سے سب سے بہترین جماعت بہترین گھر میں پیدا ہوا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد کی طرف سے ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن عاصم ابن عبد مناف ابن قصا ابن کلاب ہیں، اور والدہ کی طرف سے ابن آمنہ بنت وہب ابن مناف ابن زہر ابن کلاب. یہ نسب مبارک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان کی علت غایہ اور اصل مقصود ہیں. آپ کی ذات افضل خلق ہے، اور آپ کی زبان تمام زبانوں سے افضل. جو پانی انگلیوں سے جاری ہوا وہ تمام پانیوں بلکہ آب زمزم سے بھی افضل. اللہ، یہ حضور کی شان مبارک ہے، اللہ میں شوق نصیب فرمائے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال کا سورج ہیں، سارے نبی تارے ہیں. حضور پاک کا فیض لوگوں تک پہنچاتے ہیں. عالم اسلام میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنی تبلیغ ولادت پاک سے شروع ہوئی، اور قولی تبلیغ وحی سے شروع ہوئی، اور تا قیامت جاری رہے گی. یہ تبلیغ کی بات کر رہے ہیں نا. اللہ علماء اولیاء اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استانہ عالیہ کے چاکر بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ، ہے نا. نوکر بن گئے. عالم ارواح میں سارے انسان ایک جماعت یعنی مومن تھے کہ سب نے الستو بربکم جواب میں بلا کہا تھا. یہ سارے لوگ دنیا میں اسی دین فطر پیدا آئے، مگر یہاں دنیا میں آ کر اختلاف کر بیٹھے. بعد مومن رہے، بعد کافر ہو گئے. دنیا کی ہر اچھی بری چیز بمقابلہ آخرت بہت ہی تھوڑی ہے، مگر رات بالکل آنی فانی ہے. رات آنی جانی ہے. تکلیف اس کے مقابلہ میں باقی کس قدر باقی ہے. اللہ یعنی تکلیف رات آنی جانی ہے نا. دکھ صدا سکھ گاہے گاہے دکھ اتے سکھ وارے، دکھ منظور محمد مینو راضی رہن پیارے. کیا کہہ رہے؟ دکھ صدا سکھ گاہے گاہے دکھ اتے سکھ وارے، دکھ منظور محمد مینو راضی رہن پیارے. یعنی اللہ رسول کے راستے میں کوئی دنیاوی تکلیف تھوڑی آ بھی جائے تو کیا پرواہ ہے، وہ اللہ رسول راضی ہو جائے. اللہ رسول ہاں. اور یہ بھی یاد رہے کہ ہمارے ساتھ کاتب فرشتے 2 حاضر رہتے ہیں جو نیکیاں بڑیاں لکھتے ہیں، اور بندوں کے اعمال فرشتوں کی تحریر ایک ساتھ ہوتی ہے. 60 محافظت کرتے ہیں یہ 2 فرشتے اعمال لکھتے ہیں انسان کے ساتھ. اتنی بندہ دیکھ کتنا اللہ انسان کو قدر دی ہے. کیا رہے ہمارے ساتھ کاتب فرشتے 2 حاضر رہتے ہیں، یہ نیکیاں برائیاں لکھتے ہیں، اور بندوں کے اعمال فرشتوں کی تحریر ایک ساتھ ہوتی ہے. جو لفظ بندہ کے منہ سے نکلتا ہے اس کی تحریر کی جاتی ہے، لہذا بڑی احتیاط سے زبان کھولنا چاہیے. ہاں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرشتے خدام کی حیثیت سے رہتے تھے، خادم کی حیثیت سے، اور وہاں اب بھی 70,000 دن میں اور 70 رات میں اسلام کے لیے حاضر رہتے ہیں. جو تو ایک بار جاتے ہیں پھر ان کی باری نہیں آتی.
انسان کتنا خوش نصیب ہے کہ بار بار جاتا ہے. ہاں؟ حق تعالیٰ خاص آپ وسلم کو جنہوں انس سے منتخب فرمایا، آپ کو خاص طور پر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ان کو باری نہیں آتی، ان کی باری فرشتوں کی 70,000 ہاٹے میں رہتے ہیں نا. تو اے انسان اپنا مقام تو پہچان، تو انسانیت سے نیچے گرتا چلا جا رہا ہے، تجھے اپنے مقام کا نہیں پتہ چل رہا. یہ ضرور امتی ہے، وہ اس کو پھر اور دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ پانی پر چلنے، ہوا میں اڑنے لگے، انہیں طویل عرض عطا ہوئی مگر وہ اسے سنبھال نہ سکے، ان دے منہ گرے. یہ نعمتوں کو سنبھالنا یہ بھی بڑی بات ہے، استقامت میں رہنا. اللہ ہزاروں کامتوں سے ایک استقامت بہتر ہے، اس لیے کام مشق کی ضرورت ہوتی ہے کہ گرتے کو سنبھال لے. گرتے کو، اے انسان تیری طاق میں 2 شکاری ہیں، تو درمیان میں ایک شکار ہے کہ نفس و شیطان تیرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو جس کا قلب مائل بہ خواہشات ہو جاتا ہے، اپنی طرف سے اپنے دشمنوں کو پناہ دیتا ہے، اس طرح دل جو ہر وقت طرح طرح کے نفسانی خواہشات سے سرکش ہو کر واردات الہیہ کا منکر ہو جاتا ہے اور طغیانوں کا دل دادا ہو جاتا ہے، اسے دشمن دوست اور دوست دشمن میں فرق نظر نہیں آتا. ہاں سمجھ آ رہی؟ اس علاج کے لیے مشترک عمل کی ضرورت ہے، جسے سمجھائے کہ یہ رستہ صحیح نہیں ہے، آپ ایک گوپ اندھیرا ہے نا، دشمن تیرا بڑا سخت وار کرنے والا ہے، نفس خواہشیں تیری جوان ہیں، وہ تجھے برباد سے لے جائیں گی، آگے قبر کی منزلیں ہیں، رہ محشر کی ہے، حساب کتاب ہے نا. اللہ سورۃ تغابن میں پیرا نمبر 28 میں آیت نمبر 8 میں قرآن جی میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ایمان لا اللہ اس کے رسول اور اس نور پر جو ہم نے اتارا، اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے. جو اللہ پر ایمان لائے، اچھا کام کرے، اللہ اس کی برائیاں اتار دے گا، اسے باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں ہیں کہ ہمیشہ میں رہے گا. یہ بڑی کامیابی ہے، انہیں برائیاں اتار گئی ہے نا. اللہ تو اللہ سے ڈرو جہاں تک ہو سکے، اور فرمان سنو اور حکم مانو، حکم مانو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اپنے بھلے کو. جو اپنی جان کے لالچ سے بچایا گیا تو وہی فلاح پانے والے ہیں. یہ قرآن جی تو بڑی محبت کی باتیں سناتا ہے. ایک طرف کہتا ہے انسان بڑا لالچی پیدا کیا گیا ہے نا، اور فار یہ فرمایا کہ نجات پا کے وہ جو لالچ سے بچا لیا گیا، بتا دیا نا، یعنی تضاد بھی بتا دیا نا. انسان بڑا لالچی پیدا کیا گیا ہے، لالچ کیا نام اس کے ساتھ ساتھ لگا ہوا ہے. تو جس نے اس کو کنٹرول کر لیا، نفس خواہشوں کو مار لیا، تو وہ لالچ سے بری ہو گیا. جس خواہش میں طمع ہو، نفس کی خواہش ہو، وہ بے برکتہ کام ہو جاتا ہے نا. جس میں اخلاص ہو وہ کامیاب ہوتا ہے. ورنہ اتنے آپ کو مزار نظر نہیں آتے. اگر سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں اخلاص والے ہے نا، یا جتنے لوگ بیعت کرتے ہیں اگر نبھاتے ہوتے، یا جتنے لوگ حفظ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، کتنے اگر سارے اس کو یاد رکھیں، اپنے آپ کو بچانے کہ مجھے بڑا انعام ملا ہے، اس کی قدر کریں. کہ نہ قدروں کے پاس رہتا نہیں نا، اللہ کی نعمت نہ قدروں کے پاس نہیں رہتی. اللہ اگر اپنا جو آپ کے علم میسر ہے اس سے علم کریں، اللہ آپ کو وہی علم بتائے گا جو آپ کے پاس نہیں ہوگا. اللہ